ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، ہمارے روحانی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج آپ کے سامنے ایک خاص موضوع کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں جو رزق کے متعلق ہے۔ رزق کا مطلب صرف کھانا نہیں ہوتا ہے۔ رزق کا مطلب ضروریات زندگی میں جو چیزیں آتی ہیں، مثلا روٹی، کپڑا، مکان اور ضرورت کے طور پر استعمال ہونے والی دیگر چیزیں، مثلا موبائل ہو یا کار ہو یا موٹر سائیکل ہو یا سائیکل ہو یا دیگر چیزیں، اور مثلا جیسے دوائیں ہیں یا بیماریوں میں ضرورت پڑنے والی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ضروریات زندگی میں آتی ہیں ان کو رزق کہا جاتا ہے۔ رزق تعلیم میں بھی شامل ہے کہ تعلیم حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے پیسہ چاہیے ہے، وہ بھی ضروری ہے، تعلیمات زندگی بھی اور تعلیمات دین بھی، یہ ساری چیزیں رزق میں شامل ہے۔ رزق کا مطلب صرف روٹی یا پھر صرف کھانا نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی سے متعلق بہت خاص موضوع میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ ساری ہی چیزیں جو ضروریات زندگی ہے وہ رزق میں شامل ہے، تو ان میں سے کسی بھی چیز کی تنگی رزق کی ہی تنگی کہلائے گی، اور اسی کے متعلق میں آج آپ کو بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ تنگی رزق کے لیے کون سا نقش اور کون سا عمل بہت ہی مفید اور بہت ہی اثردار ہے اور بارہا کا آزمودہ ہے، اور اکثر لوگ مجھ سے اس کے متعلق پوچھتے بھی ہیں اور اس سے متعلق نقش وغیرہ اور انگوٹھیاں بھی منگواتے رہتے ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ نقش اور یہ عمل خاص اللہ تعالیٰ کے نام مبارک یا رزاقوں کا ہے۔ یہ رزاقوں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی خاص رزق کے لیے اثردار اور اثر رکھنے والا نام مبارک ہے۔ اس کی صفت بہت ہی باکمال ہے، بشرط یہ ہے کہ آپ اس کو بتائے ہوئے طریقے سے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی کمال کے اثرات آپ دیکھیں گے۔ یوں تو عاملین اور بزرگان دین نے بہت سے الگ الگ طریقے عمل کے بتائے ہیں اس نام مبارک کے متعلق، اور کتابوں میں بہت سے طریقے نوٹ بھی ہیں، لیکن میں آپ کو وہی طریقہ بتاتا ہوں جس سے مجھے یا میرے بتانے پر دیگر لوگوں کو فائدہ ہوا ہو، اور جو مجھ تک میرے ہی استادوں اور بزرگوں سے پہنچا ہو۔ اب یہ نام مبارک یا رزاقوں جو ہے، اس کے استعمال کے آج میں جو طریقے بتاؤں گا وہ 3 یا 4 بتانے کی کوشش کروں گا، تاکہ آپ بآسانی سمجھ لیں، اور آسانی سے ہی سمجھنے والے عملیات اور نقوش کے متعلق میں اپنی ویڈیوز میں بیان کرتا ہوں۔ تو مزید کچھ آگے بتانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرتے رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیتے رہیں، اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ رزاقوں کا عمل اور نقش، سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اس کے عمل کے متعلق۔ اس کے عمل 2 طریقے کے ہیں جو میں بتانے جا رہا ہوں، اور اس کی آیت جو قرآن کریم میں اس سے ریلیٹڈ آیت ہے اس کا بھی میں عمل بتاؤں گا آپ کو۔ آپ لوگ ویڈیو میں بنے رہیں اور پوری ویڈیو مکمل دیکھیں۔ یا رزاقوں کا عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رزق میں جس کے بھی تنگی ہو وہ کرے یہ کہ اپنے مکان میں سب سے پہلے شروعات کرے داہنے ہاتھ سے۔ جب کمرے میں اندر داخل ہوں یا مکان میں، تو داہنے ہاتھ کی طرف کونے میں کھڑا ہو اور قبلہ کی طرف منہ کرے، یعنی کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، پھر یا رزاقو 101 مرتبہ پڑھے، اور منہ قبلہ رخ ہی رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے چاروں کونوں پر پڑھنا ہے، یعنی کہ اپنے مکان کے چاروں کونوں پر کعبے کی طرف، کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو کے
یا رضا کو پڑھنا ہے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک، یعنی کہ 7 بار پہلے درود پاک پڑھی، پھر 101 مرتبہ انگلی پر گن کر یا تسبیح پر گن کر یا رضا کو پڑھے۔ جب ایک کونے میں ہو جائے تو پھر دوسرے کونے میں آنا ہے، دوسرے کونے میں ہو جائے تو تیسرے کونے میں آنا ہے، تیسرے کونے میں ہو جائے تو چوتھے کونے میں آنا ہے۔ اسی طرح پڑھنا ہے، اپنا رخ، اپنے چہرے کا رخ کعبہ شریف کی طرف رکھ کے ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ جو ہے 7 مرتبہ درود پاک ایک بار اور پڑھ لیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے اس سے مجھے تو فائدہ پہنچا۔ ایک طریقہ میں نے آپ کو یہ بتایا جو چاروں کونوں پر یا رضا کو پڑھنا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ اور ہے جو امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، تحریر فرمایا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھنا ہے اور فجر کی نماز سے پہلے یہ عمل کرنا ہے۔ فجر کی نماز کے وقت اٹھے اور فجر کی نماز کی جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ سنتیں پڑھے۔ اٹھنا اس حساب سے ہے کہ فرض اور سنتوں کے بیچ اس کو اتنا ٹائم مل جائے کہ وہ پڑھ سکے۔ تو کرنا یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھ لے فجر کی، اور اس کے بعد یہ عمل شروع کرے، قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جائے اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھے، اور 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے۔ 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 308 مرتبہ یا رضا کو۔ نماز فجر کی 2 رکعت سنتیں پڑھنے کے بعد مصلی پر ہی بیٹھ کے 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور 308 مرتبہ یا رضا کو۔ 308 مرتبہ یا رضا کو پڑھنا ہے، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، پھر 308 مرتبہ یا رضا کو، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ چیز دھیان رکھیں کہ فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد فرض سے پہلے، اس کے لیے یہ کریں کہ اگر مسجد جاتے ہیں تو پہلے سنتیں گھر پہ پڑھ کے اور یہ عمل کر کے پھر مسجد کے لیے نکلیں اور مسجد میں جا کر فرض پڑھ لیں۔ تو 11 مرتبہ درود پاک، 308 مرتبہ یا رضا کو، پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس طریقے سے کم 40 دن کریں۔ 40 دن عمل کریں گے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ میں پہلی بات بتا چکا ہوں، جو گھر کے کونوں پر آپ کو پڑھنا ہے یا رضا کو، گھر کے چاروں کونوں پر جو میں نے بتایا تھا وہ بھی کم سے کم 21 دن ضرور پڑھیں، ورنہ 40 دن پڑھ لیں تو اور بہتر ہے۔ اور پڑھتے وقت کوئی خوشبو کا اہتمام کریں اور اچھی بات رہے گی۔ 2 طریقے میں نے آپ کو بتا دیے، اور ایک طریقہ اور میں بتانے جا رہا ہوں جو بہت ہی مؤثر اور بہت اثردار ہے اور بہت ہی طاقتور ہے۔ روحانی عملیات میں اس کے بہت سے کمالات دیکھے گئے ہیں اور رزق کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں قرآن کی آیت پڑھنا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ 4 لفظوں کی آیت ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزی روزگار میں خیر و برکت کے لیے اس کو آپ اس طریقے سے پڑھیں کہ آپ کو عشاء کی نماز کے بعد رات میں تنہائی میں، بالکل تنہائی میں، تاکہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، مصلی پر بیٹھ کر اول و آخر 11 مرتبہ، پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بیچ میں 101 مرتبہ یہ آیت پڑھنا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ میں اسکرین پر بھی اس کو دکھا دوں گا تاکہ جن لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا ہے وہ آرام سے دیکھ لیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر عمل بآسانی سمجھا جا سکے، اور جس کو سمجھ میں نہ آئے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر جو اسکرین پر دیا گیا ہے اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن میں میں نے واٹس ایپ کے لنک، یوٹیوب کے لنک، اور جو ہماری ای کامرس اسٹور ہیں جن پہ ہم نقوش وغیرہ ہدیہ کرتے ہیں، سیل کرتے ہیں، اور میری اپنی ویب سائٹ، ان سب کے لنک بھی دے رکھے ہیں، ان پہ بھی جا کے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں یا آرڈر بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ عمل میں نے بتایا ہے آپ کو جو رات میں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس کو کریں گے تو اور بھی زبردست اثر ہوگا۔ اور امام بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آدھی شعبان کو، یعنی کہ شعبان جو شب برات بھی ہم لوگوں میں اور فیام میں مشہور ہے، سب جانتے ہیں، شب برات میں اگر اس نام مبارک کو کثرت سے جو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ سال بھر
उसके लिए रिस्क में कुशादगी रहेगी और खैर बरकत बेशुमार होंगी। और चांदी के पतरे पर कंधा कराकर या रज़ाकों का नक्श इस तरीके से, जैसे आप देख सकते हैं, ये छोटा सा नक्शा है, इसमें नहीं दिखेगा, मैं स्क्रीन पे आपको बड़ा नक्श दिखा दूंगा। ये चांदी का नक्शा है, उसको कंधा करा के आप किसी अंगूठी में, मसलन ये अंगूठी अकीक की है चांदी की, ये जेंट्स की अंगूठी है, मर्द हजरात पहन सकते हैं। इसके अंदर नक्श रख के और अंगूठी इस तरीके से अकीक फिट करा जाता है। और उसके बाद मसलन कई तरीके की अंगूठियां हैं, जो आपको पसंद हो उस तरीके की अंगूठी अकीक की बनवा सकते हैं। और उसमें ये नक्श रखवा कर, ये मर्दों की है और इस तरीके से, और हमारी बहनों के लिए भी ये अंगूठियां हैं। ये चांदी की अंगूठी है, इसमें नक्श रखा जाता है ये, और इसके अंदर फिट कर देते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात सभी के लिए है, बहन भाइयों के लिए। या आप अगर अंगूठी नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से चांदी का लॉकेट भी हम बनाते हैं, इसमें अकीक का नक्श होता है। इस नग के नीचे ये नक्श रखा जाता है और इसको जो भी चाहे वो गले में भी पहन सकता है, और या बाजू पे बांधना चाहे तो बाजू पे भी इस तरीके से बांध सकते हैं। उसके लिए डबल कुंडा लगाना पड़ता है। तो कई तरीके हैं इसको, नक्श को रखने के। आप हजरात जैसे चाहें, जैसे आसानी हो उस तरीके से अपने पास रख सकते हैं और इस नाम मुबारक से फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और मेरी बात समझ आई होगी। जिन लोगों को ना समझ आई हो, कुछ कमी रह गई हो समझने में या मेरे बताने में, तो आप मुझसे दोबारा से फ़ोन पे या व्हाट्सएप के ज़रिए भी राब्ता करके पूछ लें। इंशाअल्लाह ताला आपको तशफ़ी बख्श मुकम्मल जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। और अगली वीडियो में हम इंशाअल्लाह किसी ख़ास अमल के लिए मुलाकात करते हैं, जिससे कि आवाम को फ़ायदा हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।